السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا کرم. حسن ابھی ہم نے ایک خبر سنی جس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستانی جو کہ باہر بھاگ جاتے ہیں یا وہاں جا کے وہ ایسا کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں ہماری جان کو بڑا خطرہ ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے کچھ ایسا ہے کہ کسی کی جان و مال کو اتنا خطرہ ہو کہ آپ دیار غیر میں جا کے ایک اسائلم لے لیں. ان سب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے کہ جتنے بھی اسائلم سیکرز ہیں ان کا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا. تو کیا یہ سچ ہے اور کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ نہیں, بالکل یہ سچ ہے. اس کا تو نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نوٹیفیکیشن میں کم از کم دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوگی نا کہ جو پاکستان کو جا کر بیرونی دنیا میں جا کر بدنام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمارے اوپر یہ حملہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جھوٹ بیچتے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یعنی غیر قانونی طریقے سے وہ جاتے ہیں تاکہ ہم ڈیپورٹ نہ ہوں اور وہاں پر ہمیں روزگار کمانے کا موقع مل جائے, تو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز بالکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ حکومت نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ڈیل کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سزین بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیاسی پناہ لیتے ہیں, جو باہر جاتے ہیں اور پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں. پاکستان کے جو یہاں پر ایک سیاسی نظام ہے یا پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے, اس سسٹم کی برائیاں جو ہے وہ برائیاں جو نہیں ہوتی وہ بھی کرتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈمی اخبارات میں اپنی خبریں شائع کراتے ہیں. شائع کرانے کے بعد برطانیہ چلے گئے, یورپ کے کسی ملک میں چلے گئے, وہاں جا کر اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں. صرف ایک یہ چیز ہے. اور دوسری آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ تھے ایسے جو کہ اسی طرح کی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیشنلٹی دلانے کے لیے یہ اینکر بیبیز ہوتے ہیں. پتہ آپ کو اینکر بیبیز؟ یہ اینکر بیبیز بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ جی یہاں سے جب آپ یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی تو کسی طریقے سے یہاں سے ٹریول کر کے آپ جو ہے وہ یورپ میں, امریکہ میں ایک ایسے ملک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کا بچہ وہاں پر ہوتا ہے, پیدائش وہاں کی ہوتی ہے, تو پھر وہاں کی اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو اب امریکہ کی جانب سے انہوں نے جو ہے وہ ویزا دینے کے حوالے سے جو ہے نا جو والد کو بالخصوص وہ اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے وہ اسٹرکٹ ہو چکے ہیں. میرے جاننے والے ایک شخص ہے, ان کا بھی یہی ایشو تھا. ان کا ایک بچہ بھی وہاں پر ہوا, دوسرا بچہ بھی جب وہاں پر وہ ہوا, اس کے بعد ابھی انہوں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور انہوں نے کہہ دیا حالانکہ ماں کو ویزا وہ دے رہے ہیں کیونکہ ماں جو ہے بچہ ان کا بچے ان کے جو ہے وہ امریکن نیشنل ہیں, اس لیے ماں کا رائٹ جو ہے ایک جو گارڈین کا رائٹ جو ہے وہاں پر جانے کا وہ منع نہیں کرتے. لیکن والد کے لیے میرے خیال سے تھوڑی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں. حسن یہ پاکستانیوں کو کیا کریز ہے ملک چھوڑنے کا؟ بیکاز دس از اے ویلڈ کویسچن. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میں بھی سوچ رہی تھی کہ پاکستان کو چھوڑو, یہاں سے اپنی جان چھڑاؤ اور چلے جاؤ دوسرے ملک میں. تو یہ اس کی ویلڈ ریزنز ہوتے ہیں جو میں بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرے کیا ریزنز تھے, کیونکہ میں کچھ بھی اپنے ملک کے خلاف نہیں بولنا چاہتی. لیکن جس طرح سے بجٹ آتا ہے, جس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے, لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو پھر تو یہ بلیو می اور ناٹ, برطانیہ کے اندر میں پڑھتا رہا ہوں, میں تقریباً 5.5-6 سال رہا ہوں وہاں پر. تو پڑھائی کے بعد میں جب واپس آیا تو میرے کچھ دوست ہیں وہاں پر, وہ ابھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی نیشنلز بھی ہیں, تمام کے تمام نیشنلز ہیں جی, بلکہ کئی تو پیدائش بھی وہیں کے تھے. ان کی 2nd یا 3rd جنریشن اس ٹائم برطانیہ کے اندر ہے اور پاکستانی اوریجن ہے ان کا. آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کو بھی 2 نوکریاں کرنی پڑی. بالکل دیکھیں وہ 2 جاب اور گھر کا ہر بندہ کام کر رہا ہے. تو زندگی بڑی مشکل ہے جہاں پر بھی جینا ہے نا آپ نے, اور وہاں پر ایک آپ میڈیوکر لائف جینے کے لیے آپ کو 2 جابس کرنی پڑ رہی ہیں. پاکستان کے اندر ایک بندہ کماتا ہے اور 20 کھاتے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 20 نہیں کم سے کم 6-7 تو کھاتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو مین یہ چیز آ گئی جو اسائلم سیکرز کے حوالے سے جو پاسپورٹ کی کنسلیشن ہے, اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے کچھ صحافی بھی ایسے ہیں, جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکس آرم فورسز کے لوگ تھے جو بیرون ملک چلے گئے ہیں اور انہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ مشکل اب صورتحال پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ پاکستان میں سے کم از کم ان کی جو جڑیں ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہے. اور یہ بڑا خوش آئند ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور میں اس فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ جو چلے گئے اور ان کے دل میں کچھ بھی آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. ایک فائر وال ہم سن رہے ہیں 2-3 دن سے نیوز کے اوپر آ رہا ہے, کل میں نے سنا. یہ فائر وال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ ویسے اللہ کا شکر ہے یہ فائر وال والی خبر میں نے بریک کی ہے. اچھا جی, اور ٹویٹر پہ میں نے بریک کی ہے. آئی ایم دا پائنیئر. جی چلیں اب آپ ہمیں ڈیفائن کریں فائر وال کیا ہے. دیکھیں جی, فائر وال جو ہے ایک قسم کا جو ہے ایک گیٹ کیپر کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو پاکستان کے اندر جتنی ٹریفک آ رہی ہے اس ٹریفک کو فلٹر کیا جائے گا. وی پی این کے ساتھ وی پی این بھی اس کے اوپر افیکٹو نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں دیکھیں جو جی سی سی کے اندر فائر وال لگی ہوئی ہے, جو میری اطلاع ہے کہ جو پاکستان فائر وال لگانے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے, اس سے زیادہ جدید ہے. اور اس سے وہ لوگ جو کہ وی پی این کے پیچھے چھپ کر پاکستان کے ریاست کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان تک بھی پہنچا جا سکے گا, اور وی پی این بھی کام نہیں کرے گا. اب اس حوالے سے یعنی ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں, چاہے وہ پی ٹی اے ہے یا دیگر, انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اس حوالے سے میٹنگز ان کی چل رہی ہیں, چیزیں کافی شیپ اپ ہو چکی ہیں. یہ تو کافی پہلے سے نہیں ہو رہا تھا, جو سننے میں ایسا ایک تھا کہ پہلے سے ہم سن رہے تھے کہ ایسا کچھ آنے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. نہیں, اس پر کام چل رہا تھا نا, تو کام ابھی بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کام ابھی تک چل رہا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ یعنی ایک یوٹیوب چینل جو کہ سپوزٹلی کوئی ٹیلی ویژن چینل ہے, وہ لائیو ہے, تو اس پر نارملی اگر وہاں پر ٹریفک ہوتی ہے 2000 3000 یا 5000 تک کے قریب جو ہے اس کے ویوز ہوتے ہیں اس ٹائم کے اوپر, تو اس کو جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ 50 پر 20 پر 25 پر لے آتے ہیں. تو یہ ایک کیپیبلٹی آ جائے گی اسٹیٹ کے پاس کہ وہ جو بھی ایسے ایکسٹریمسٹ عناصر ہیں ان کی ویزیبلٹی پاکستان کے اندر ختم کر دیں گے. جیسے وہ ایک بھگوڑا ہے, وہ بھگوڑا جو یہاں سے بھاگ کر گیا ہوا ہے اور روز ریاست کے خلاف, ہمارے جو آرمی چیف کے خلاف یا ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے خلاف یا ایون کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بکواسات کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی جو ریچ ہے وہ پاکستان کے اندر ختم ہو جائے گی. پاکستان کے اندر آپ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. اب پاکستان سے باہر تو پاکستان کو فرق نہیں پڑتا نا, کو باہر کو پاکستان سے متعلق تو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے پیچھے جو ہے وہ تو جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن بادشاہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو باہر بھاگے ہیں بہت سے ایسے سو کالڈ جو ہے جرنلسٹ اور پاکستان کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, اور میرے خیال سے یہ مشکلات ہونی چاہیے تھی. ان کی پاکستان کے اندر کم از کم ریچ جو ہے وہ ختم ہوگی. ایک تو چیز یہ ہوگی کہ پاسپورٹ ریووک ہو رہا ہے جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر یا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر جو زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف, اس زہر کو جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جن کا پاسپورٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ جن کا پاسپورٹ کینسل ہو رہا ہے وہ پھر وہ پاکستانی ویزا لگوا کر آیا کریں گے. جی, پاکستانی ویزا لینا پڑے گا. اور پھر وہ کس ملک کے سٹیزن کہلائے جائیں گے؟ جس ملک کا اسائلم لیا ہے وہاں کے وہ نیشنل ہوں گے نہیں, وہاں کے ان کو پھر ٹریول ڈاکومنٹ لے کر آنا پڑے گا. صحیح ہے. یعنی ان کو اپنے ٹریول ڈاکومنٹ بنانے پڑیں گے. وہ کہاں پہ اپنے وہ رائٹس پھر وہیں پر جس ملک پہ چلے گئے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے, ان کا اپنا ڈیسیژن ہے نا. تھرڈ گریڈ سٹیزن کنسیڈر کیا جائے گا پاکستان کے اندر. تو سٹیزن ہوں گے پاکستان کے اندر نہیں, جہاں پہ بھی وہ سٹیزن شپ دیں گے وہ ممالک تک کی بات ہے نا. اچھا صحیح. دیکھیں اسائلم کے بعد بھی آپ کو 100% جو ہے نیشنلٹی نہیں ملتی. وہاں کے آپ کو یعنی ریزیڈنس مل جاتی ہے. صحیح ہے. جو ریزیڈنس ملنے کے بعد پھر آپ کو نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کا اوتھ ہوتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسائلم سیکرز ہیں آج ان کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آج تو وہ درمیان میں لٹک رہے ہیں تو پھر وہ ایسے آپ کو ایسے بتاؤں بہت سے ایسے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو کہ آج وہ دنیا کے کسی شہر کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں. ایسے کئی ہزار لوگ ہیں اس ٹائم جو وہاں پر کیمپس کے اندر موجود تھے بنگلہ دیش کے اندر. اب بنگلہ دیشی جو ہے وہ ان کو اون نہیں کرتے, پاکستانی ان کو اون نہیں کرتے, تو بیسکلی دوز آر سٹیزنز آف نو کنٹری. ایسے لوگ ہیں. تو ان کا بھی اسٹیٹس میرے خیال سے اسی طریقے سے جا رہا ہے کہ جو جنہوں نے اسائلم لیا ہے باہر, پاکستان پیچھے سے نیشنلٹی ان کی ختم کر رہا ہے, تو پاسپورٹ کینسلیشن ہو جائے گی. تو پھر وہ ریزیڈنٹ تو ہوں گے اس ملک کے جس ملک کا اسائلم لیا ہوا ہے, لیکن ان کو پاکستان کے وہ شہری نہیں رہیں گے, اور پاکستان آنے کے لیے بھی ان کو ویزا لینا پڑے گا. اچھا حسن, یہ جو فائر وال ہے آپ نے کہا کہ اس پہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر ایک بریک لگ جائے گی, کیا یہ آرٹیکل 19 فلٹر کیا یہ آرٹیکل 19 اور 19A آف کانسٹیٹیوشن کو روکنے کے لیے ہے, یا کسی خاص ایک سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے؟ پاکستان کے ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کر رہی ہیں, تو ان کے رائٹس پاکستان کے سٹیزن کے رائٹ ہے نہیں. صحیح ہو گیا. ان کے رائٹس تو ہے نہیں, تو اب ان کے رائٹس ہے نہیں تو پھر ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا کرنا ہے. لہٰذا ہر ملک کو, آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز ہیں جتنی بھی باہر, انہوں نے بھی اپنی فائر وال بنائی ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے بھی ایک اپنی ٹنل رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے, تاکہ کوئی باہر سے آ کر ان کے سسٹم کو ہیک نہ کر سکے, ان کے جو سسٹم کے اندر جا نہ سکے, ان کے ریزلٹس کو جو ہے وہ چینج
ایکسچینج نہ کر سکے. چائنا کے پاس ہے جی, GCC ممالک ہیں, بالکل. آپ دیکھ لیں. ان کے علاوہ میں بھی ایجپٹ گیا تھا, ایجپٹ کے اندر ہے ان کے پاس فائر وال ہے. صحیح. اس طرح یہ تمام ممالک میں وہاں پر آپ کا VPN نہیں چلتا کئی ممالک میں. اب قطر میں آپ جائیں, اب قطر جو ہے وہ بڑا ماڈرن ہے. قطر کے اندر جو ہے وہ مطلب زندگی کافی مطلب مختلف ہے GCC سے, لیکن ایون دین وہاں پر بھی آپ کا واٹس ایپ کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو جو VPN لگاتے ہیں تو VPN تھوڑی دیر چلتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم PTA بھی اسی قسم کی ایک فائر وال لگائے گا, اور اس فائر وال کی اس کی وجہ سے ایک فلٹر ہوگا, اور فلٹر سے کم از کم بہت سے انڈیا کی بڑی تکلیف ہوگی اس کو, کیونکہ ہندوستان کے بہت سے اکاؤنٹ پاکستان کے اندر آ کر جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار ہے, وہ پاکستان کے اندر آ کے اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور اس ایکٹیویٹی کو سٹاپ یا ایک قسم کا بلاک یا کم از کم فلٹر ہو جائے گی, جو کہ خوش آئند بات ہے. صحیح. اچھا, یہ جو ایک ڈیفیمیشن, پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024, اس پہ اچانک سے سائن ہو گئے, پتہ لگا کہ جی سائن ہو گئے, آپ کو میرے سے بہتر معلوم ہوگا. وہ گورنر پنجاب صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, پھر ان کو چھٹی پہ جانا پڑ گیا. تو پیچھے سے ہم نے سوچا جلدی سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں, پھر چھٹی پر وہ گئے تو پیچھے جو ہے قائم مقام اسپیکر جو قائم مقام گورنر جو تھے ملک احمد خان صاحب, انہوں نے سائن کیا. تو میں تو بنیادی طور کے اوپر دیکھیں قانون اب وہ بن چکا ہے. اب یہ جو حد کے عزت کا قانون ہے, یہ قانون اور اس میں یہ ہے کہ بغیر ثبوت کی بھی کارروائی ہوگی. جی, ایکس پارٹی بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں 30 جو ہے نا لاکھ روپیز کی پینلٹی منیمم ہے. یہ منیمم پینلٹی 30 لاکھ روپے ہے, اور اگر ڈگری ہو سکتی ہے, ڈگری کی جو ہے وہ اب سپوزلی 5 کروڑ کی ہو سکتی ہے, 6 کروڑ کی ہو سکتی ہے, اور جس بندے کے اوپر جو بندہ کیس کر رہا ہے اس نے یہ نہیں بتانا کہ اس کی جو ہے وہ حد کی عزت ہوئی ہے یا اس کی جو کوئی عزت ہے بھی. آپ سمجھے بات, وہ اس کی کوئی مطلب اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, اس نے کے اوپر بار نہیں ہے, برڈن سارا اس کے اوپر آ جائے گا جس کے خلاف کمپلینٹ ہے. تو اس قانون میں دیکھیں قانون بنتے ہیں, پھر چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, قانون میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بیکاز آپ کو زیادہ اس کا دیکھیں, میں اس کا فیوچر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دوبارہ بیٹھنا ہوگا, گورنمنٹ کو بیٹھنا ہوگا, اور پنجاب گورنمنٹ کو بیٹھ کر اس کے اندر جو تحفظات ہیں اسٹیک ہولڈرز کے, ان اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات کو دور کرنا ہوگا. دیکھیں, کوئی بھی چیز قانون میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. آج بھی پاکستان کا آئین ہے, اس کے اندر بھی بہتری کی گنجائش ہے. تو قانون میں اور آئین میں جب بہتری کی گنجائش ہوتی ہے تو اس میں بہتری لانے کے لیے سر جوڑنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو, اور ایک ایسا قانون وجود میں آنا چاہیے جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو, تحفظات نہ ہو, اور جو سوسائٹی کی اور کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے ہو. دیکھیں, کسی کی پگڑی اچھالنا بھی اچھالنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی کسی کی پگڑی اچھالے تو اس پگڑی کا اگلا بندہ بھی فٹ بال بنانے کا حق میں جانب ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. تو یہ پگڑی اچھالنا اور اس کا فٹ بال بنانا, یہ آگے سے جو ہے نا وہ فٹ بال بنانا کیا ہوگا جی کہ ایک آدمی نے پگڑی اچھال دی, ٹھیک ہے, کسی کی تصدیق کر دی, اب وہ تصدیق کے بعد اس کو قانون کے کٹارے میں لا سکے اور اس کو اس پگڑی اچھالنے کی کاسٹ پے کرنی پڑے, تو یہ اس کی پگڑی کا فٹ بال بنانا ہے. تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھوں گا. لیکن بہرحال ان چیزوں میں اس قانون کے اوپر میرے اپنے تحفظات کچھ ہیں, صحیح ہے, اور میرے خیال کے مطابق اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور اس امپرومنٹ کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی PFUJ اور دیگر صحافتی تنظیمیں, ان کو بیٹھنا چاہیے. اور دیکھیں, فیک نیوز کا رستہ رکنا چاہیے. فیک نیوز کو کسی طریقے سے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی فضول بات کر دے, جیسے وہ ایک بھگوڑے نے وہاں سے لندن سے ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر دی آپ سے متعلق, میرے متعلق, اور جس کے حوالے سے اس کو شاید علم بھی نہیں تھا. وہ سمجھا کہ شاید میں ابھی سے آپ کو جانتا ہوں, جبکہ میرے خیال سے وی نو ایچ ادر بیک فرام کم از کم 18 سے, تو 5-6 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, اور ہماری ملاقات بھی, اور شاید ہماری ملاقات بھی ریگولر ہوتی تھی. تو اس کے باوجود شاید ان کو علم نہیں ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید جو ٹک ٹاکرز ہیں ان وکیلوں کو جانتے ہوں, وہ بھی شاید ٹک ٹاک دیکھتے ہوں, تو ان کو اصل وکیلوں کا نام پتا ہو کہ جی بیک اینڈ پہ کچھ اصلی وکیل بھی ہوتے ہیں, شاید یہ ایسی بات ہے. اچھا, ایک مریم صاحبہ نے ایک پنجاب کیبنٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا 24 مئی کو غالباً, کہ جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو ہم نے کوئی رستہ نہیں چھوڑنا کہ عمران خان پہ نئے کیسز نہ بنائے جائیں. تو وہ ایک آیا تھا جس پہ سردار محمد لطیف خان کھوسا نے, میری آفس نے اس کو ایک ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل کہہ کے ایک ہم نے پٹیشن اس میں دائر کر دی, نوٹس ہو گیا نا, جس اس میں نوٹس ہو گیا ہے 12 جون کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا ہوگا؟
میرے خیال سے آپ یہ کیس ہار جائیں گے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ یہ کیس ہار جائیں گے. اور اگر ہم جیت گئے تو پھر آپ کی خوش قسمتی ہے, لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ کیس آپ کے لیے ون کرنا مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں. تو اس طرح تو نون لیگ والے چاہتے تھے کہ ہم ہر کیس ہارے اور الحمدللہ ہر کیس جیتا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنیں گے, کیبنٹ کی ایگزیکٹو ہے, اس کا فنکشن ہے, اس فنکشن کے اندر اس کے فنکشن کے اندر عدالت کو گریز کرنا چاہیے انٹرونشن کرنے سے. ٹھیک ہے, ان کے انٹرونشن کا جو مریم صاحبہ چاہتی ہیں وہ ہو جائے. مریم صاحبہ نہیں, کیبنٹ. مریم صاحبہ کی اہمیت تب ہے, شی از اے ہیڈ آف اے کیبنٹ, لیکن کولیکٹیو آپ کو پتا ہے کہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے کیبنٹ کی اینڈ چیف منسٹر. تو کلیکٹیولی کیبنٹ نے وہ اپروو کیا ہے, تو وہ پھر الون مریم نواز کے اوپر یہ اس کا سارا جو ہے وہ ویٹ نہیں آتا, اس کا ویٹ پوری نہیں ہیڈ کے اوپر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے بھی طے کیا کہ پرائم منسٹر اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, فیصلہ اگر وہ کرے گا تو کیبنٹ متفقہ طور پر کرے گی, یا کابینہ سے متفقہ نہیں بھی ہے تب بھی اکثریت سے منظور کرائیں. تو کیبنٹ کی اوپر برڈن دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تو یہ پروونشل کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے. میرے خیال سے عدالت کو بھی اس کو آنر کرنا چاہیے اور وکلا کو بھی کیبنٹ کے ڈیسیژنز کے اندر مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وکلا تو کریں گے, دیکھیں جہاں بھی کوئی چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے نہیں نا جی, اس نے ریاست کے مخالف جو ہے وہ تقاریر کر رہے ہیں, وہ ٹویٹس کرا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں, ثابت ہوا ہوا ہے کہ کتنا وہ ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے ہوا ہے. کہیں نہ کہیں دیکھیں, کہیں نہ کہیں جو دنیا کے اوپر ایک امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان پہ آئے دن ہم نے بے بنیاد نئے کیسز بناتے جانے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو اس کی ایک ایگزامپل سے یہ ایگزامپل بے بنیاد تو نہیں, چلے وہ 9 مئی پاسٹ کا ہے, ابھی فیوچر کے لیے, ابھی فیوچر کے اندر بھی القاعدہ والا کیس بھی جو ہے وہ بھی ان کا اپنا کیا درا ہے. پھر وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی عمران خان صاحب کو لی ہوئی ہیں. نہیں گھڑیاں میں نے لی تھی, میں نے کہا تھا وہ تو ثابت ہوگا تو پتہ لگے گا. اور وہ خانہ کعبہ والی گراف والی گھڑی انہوں نے بھیج دی یار, مطلب کوئی ہر حرکت ہوتی ہے. وہ گراف والی گھڑی اس شخص نے جو ہے وہ پاکستانی ہے, اس نے خرید لی. اب یہ اور اس شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. اس پہ کوئی عمر فاروق ظہور نام ہے اس کا, ہاں جی, جس نے خرید لی ہے. میں تو کہتا ہوں خوش نصیب آدمی ہے, اس نے وہ گھڑی خرید لی ہے. چلیں ان کی پھر تو اس کا کریڈٹ دینا کہ خان صاحب نے کسی اور کو بھی خوش قسمتی کا موقع دیا, یہ تو ایک کریڈٹ. لیکن انہوں نے تو چندی چوری کر گیا نا, بیچ. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ چیزیں تو ابھی ثابت ہوگی. اچھا اصل نہیں بیچی نہیں انہوں نے, ثابت ہونا ہے. دیکھیے اس کو عمر فاروق کے پاس کس طرح پہنچ گئی, سعودی کراؤن پرنس نے دی گھڑی عمران خان صاحب کو, ٹھیک ہے. پھر وہ عمر فاروق ظہور کے پاس کس طرح پہنچی, ٹھیک ہے, کیا کوئی جادو تھا, کو اس نے کوئی جو ہے وہ کوئی کالا جادو کر کے منگوا لیا اپنے پاس. ایک چیز بتائیں کہ کیا آئے دن توشہ خانہ پہ نئی نئی چیزوں کا ہوتا رہے گا, یا ایک ہی دفعہ یہ سارے ریفرنس اکٹھے آئیں گے, یا کہ یہ بنیادی جو ایک حقوق ہے ان کی خلاف ورزی ہوگی کہ آج ایک کیس میں پکڑ لو, اس کا جب کلیئر ہو, اس کا ٹرائل کا فیصلہ آ جائے, اس میں آپ کو بریت مل جائے یا آپ کو اس میں ضمانت مل جائے, پھر اگلے دن نیا کیس بنا دو, جب کچھ نہ ملے تو بھینس چوری کا یا باتھ روم کی چوری کا پرچہ بنا دو. آپ نے ایکوائر کس طریقے سے کی یہ بھی دیکھنا ہے. پھر آپ نے چیزوں کو انڈر ویلیو کر دی, وہ چیزیں ہیں آپ کے نے جب لی ایٹ دا ٹائم وہ چیز پرچیز کی تو کیا آپ کے پاس پیسے تھے, آپ اکاؤنٹ سے وہ خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے, کافی زیادہ ہے نا. اب عمران خان صاحب نے ایک گھڑی خریدی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ گھڑی میں نے ایکوائر کرنے کے بعد اس کو بیچا, اس کی سیل پروسیڈ سے میں نے اس کے پیسے جمع کرائے توشہ خانہ میں. اب کیا توشہ خانہ کے اندر جو رولز ہیں وہ یہ الاؤ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو ایسا کرنا, یا دیگر لوگ جو توشہ خانہ سے چیزیں لیتے ہیں وہ سیل پروسیڈ سے اس کی پیسے جمع کرا سکتے ہیں, اور اگر نہیں کرا سکتے تو ایٹ دا ٹائم انہوں نے ایکوائر کی یہ چیز, اس ٹائم ان کے پاس یہ پیسے موجود تھے, اتنی رقم تھی کہ اس کو خرید سکتے, اور اگر انہوں نے کے پاس پیسے موجود نہیں تھے تو پھر کس نے ان کی جگہ وہ رقم ادا کی. یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ مقدمات جب ٹرائل آگے بڑھے گا تو پھر وہاں پر چیزیں کلیئر ہوں گی. میرے خیال کے مطابق یہ کرپٹ پریکٹس ہے, اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ حسن ایوب ہو, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. حسن ایوب کہہ رہا ہوں جی, مجھے اپنی ذات سے آگے کوئی عزیز نہیں ہے, تو حسن ایوب بھی اگر کرپٹ پریکٹس کرے گا عمران خان کی طرح تو اس کو بھی ان کو بھی کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے. ایک تعجب کی بات ہے کہ عمران خان اتنا کرپٹ انسان اور جیل میں ہے, نا اہل آپ کہتے ہیں, نا اہل عمران خان اور بھی آپ جو کہتے ہیں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سیٹیں لے جاتے ہیں, الیکشن جیت جاتے ہیں, اور پھر ایک سیاسی جماعت کو فارم 47 کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایسی کیا خاص بات ہے عمران خان میں جو اتنا کرپٹ ہو کے عمران خان کی پارٹی ہے, چلے جو بھی عمران خان کے نام انڈیویجولز اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو انہوں نے شاید کوئی کام کیے ہوں جو جیتے ہیں, یا لوگوں کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر لیا, یا وہ لوگوں کو وہ ٹھیک طریقے سے کر لیے, یا انہوں نے بھی فارم 45 جو ہے وہ تبدیل کر دی اپنے. تو یہ تو اب میٹر جو ہے وہ ٹریبیونلز کے اندر ہے, سب جوڈس ہیں, وہاں پر چیزیں کلیئر ہوں گی. تو ٹریبیونل میں جب میٹر کلیئر ہوگا میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ اگر سپوزڈلی
بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ پنجاب کے اندر دھاندلی کر گئی اور جناب ساری چیزیں مینج ہوگی تو پھر اسی طریقے سے کے پی کے اندر بھی مینج ہوئی ہوگی. کے پی کے اندر جو ہے وہ بڑے صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرا دیے الیکشن کمیشن نے. پنجاب کے اندر آ کے ساری جو ہے نا انہوں نے میل پریکٹسز کی. صحیح ہو گیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں پنجاب سے نہیں صحیح ہو گیا, مان گئی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ بڑے ہیں, میں آپ کے ساتھ اب کیا اس پہ کروں کہ ایک رسپیکٹ کرتی ہوں میں آپ کی. ایک چیز حسن بتائیے گا کہ مریم صاحبہ کی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کو 100 days پلس ہو گئے ہیں, کیا فائدہ ہوا اب تک پنجاب میں, یا عوام کو کیا فائدے ابھی تک ملے؟ ویسے 25 روپے سے 16 روپے پر روٹی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اتنا فائدہ تو ہو گیا. یہ تو وہ مریم صاحبہ خود اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کے گئی ہے. 25 سے 16 روپے 9 روپے یہ تو نہیں کہنا تھا نا کہ باجی میں روٹی ابھی تک مہنگی بیچ رہا ہوں. 9 روپے روٹی کم ہوگی, میرے خیال سے یہ ایک اچھا کم ہوئی ہے جی, ہوگی 9 روپے کم ہوگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر جو موبائل آپ کو پتا ہے کہ ایمبولینس اور موبائل ہاسپٹل لگا دی ہیں جو کہ تمام کے تمام 9 ڈویژنس کے اندر 9 کی 9 ڈویژنس کے اندر وہ فنکشنل ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فری وائی فائی دے دیا ہے جو کہ پبلک اسپاٹس ہیں وہاں کے اوپر پنجاب کے ایون کہ ریموٹ ایریاز میں وہاں پر آپ جائیں, جا کر آپ جو ہے وہ فری وائی فائی یوز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاصا کام ہو رہا ہے. اسپورٹس کو انہوں نے بڑا پروموٹ کیا ہے. تو 100 دنوں کے اندر یہی کام ہوتے ہیں جہاں پر ابھی بھی بہت سے ایریاز ہیں جہاں پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب ان کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے سوائے بیانات دینے کے عملی طور پر 0 ان کی پروگریس ہے اور کام جو ہے وہ کر نہیں پا رہے, صرف رو رہے ہیں کہ جی وفاق نے ہمارے پیسے دینے ہیں, وفاق نے ہمارے پیسے دینے ہیں. تو یہ رونا, تو انہوں نے جو بجلی کی مادے میں پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو آپ نے دینے ہیں وہ بھی دینا. آپ اپنے آپ کو لینا یاد ہے کہ جی وفاق نے دینے ہیں, آپ کو دینا یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے بھی کچھ دینے ہیں. جیسے آپ کے حقوق ہیں, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بجلی کی بات میں بتا جو رہا ہوں, جیسے جو آپ نے بجلی میں جو چوری کرتے ہیں وہاں پر وہ بھی آپ اس کو روک نہیں پا رہے. پھر گریڈ اسٹیشن پر قبضے کرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پروگریس ہے اس ٹائم, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم, وہ ان سے قابو سے باہر ہو چکی ہے. تو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم فیلئر کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ایک ڈیزاسٹر ہے میرے خیال کے مطابق. میری دعا ہے کہ علی امین گنڈا پور کامیاب ہوں اور وہ کچھ محنت کریں اور اچھے طریقے سے لے کر آئیں. اب ان جہاں تک حالات ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے کہ ان کو کے پی کے اندر سے وزیر خزانہ نہیں مل سکا. وزیر خزانہ بھی انہوں نے کراچی سے پتہ نہیں کہاں سے امپورٹ کیا ہوا ہے. یہ تو حالت ہے ان کی کے پی کی کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر ایک آدمی بھی اتنا قابل نہیں تھا کہ جو کہ صوبائی وزیر خزانہ بن سکتا, نہیں بنوا سکے نا, بندہ امپورٹ کیا انہوں نے. تیمور جھگڑا ایک کمپیٹنٹ آدمی موجود تھا, اس کو اگنور کیا نا, ذاتی مفادات ہیں ان کے, اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس ہیں. مبینہ طور کے اوپر یہ بھی سنا ہے کہ شاید جو وزارتیں بھی دی گئی, قلمدان بھی دی گئے, اس میں بھی کچھ لین دین ہوا ہے. جیسے سینٹ انتخابات میں جو ایم پی ایس پیسے لیتے رہے پی ٹی آئی کے جو ایکسپوز ہوئے تھے, تو مبینہ طور پر اس معاملے کے اندر بھی شاید وہ رقمیں چل گئی ہیں, لیکن مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن یہ سے یہی کہہ رہی ہے. صحیح ہو گیا. ایک اور چیز بتائیے گا, یہ جو ابھی عمر ایوب صاحب سرگودا کے, سب جانتے ہیں عمر ایوب صاحب کو, ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ کیا ہوا کہ جی وہاں جا کے بیسیکلی اے ٹی سی کی عدالت تھی. اے ٹی سی کی عدالت میں آپ کو معلوم ہے دہشت گرد ہوتے ہیں, تو دہشت گردوں کے لیے جو قاعدے حزب اختلاف ہیں ان کا نام شاید اس کے لیے لسٹ میں موجود نہیں تھا, تو ان کی پروٹیکشن بھی نہیں لکھوانا پڑتا ہے نا, آپ کو نام لکھوائے نا, انہوں نے نام نہیں لکھوایا تو وہ چلے گے. تو میرے خیال سے ان کو جانے نہیں دیا گیا. لاپرواہی اب برت کی ہیں, نیکسٹ ٹائم میرے خیال سے بہتر کریں نام لکھوا دیں. ایک ہراسمنٹ کا طریقہ تھا کیا کہ جی اس طرح ہراس کرتے ہیں, دہشت گردوں کے سامنے آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے لیڈر آف دی اپوزیشن کو. ان کی سیکیورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ٹی سی عدالت میں جہاں پر دہشت گردوں کو پولیس پیش کرتی ہے, لا انفورسمنٹ جسٹس پیش کرتی ہے, ایک ہائی پروفائل آدمی اسٹیچر کا بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. تو پھر میری تو ذاتی رائے ہے, یہ آپ کی ذاتی میری ذاتی رائے ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہراسمنٹ کرمنلز کے آمنے سامنے ہو جائیں, اس قسم کی حرکات کو ان کو نقصان پہنچا دیں. کرمنلز نے ان پہ تھوڑی اٹیک کرنا, دہشت گرد ہے نا, دہشت گرد. انہوں نے مطلب کیا وہاں پہ لڑائی شروع ہو جانی ہے. دہشت گردی کی عدالت میں تو دہشت گرد ہے, اور دہشت گرد آپ دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کی عدالت میں آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتے ہیں, ہم سب جاتے ہیں, بالی ووڈ موویز نہیں دیکھی, اے ٹی سی کورٹس میں ہم سب جاتے ہیں. آپ نے بالی ووڈ موویز نہیں دیکھی, وہاں دہشت گرد اس طرح آتے ہیں, وہ ڈرونی شکلوں والے, تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ دل کی تکلیف ہو جائے. یا وہ گلو بٹ, جو بہتر ہے گلو بٹ, پاکستانی گلو بٹ, وہ تو بہت معصوم شکل ہے, 9 مئی والے دہشت گرد ہیں. ان کی شکلیں دیکھ کر جو ہے نا وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, پھر رات کو اپنی ماں کے سینے سے نہیں اترتا. اتنے جو
جو ہے خوفناک شکلیں ہیں. صحیح ہو گیا. چلیں جی اپنے پروگرام کو ہم اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. حسن ایوب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد آپ سے ایک اگلے ٹاپک پہ ہم آپ کی رائے جانیں گے. تھینک یو سو مچ.